اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین بسم اللہ الرحمن الرحیم ان فی ابنت رسول اللہ لی اسوۃ حسنہ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد صلی علی محمد وآل محمد۔ جی ولادت جناب زہرا سلام علیہا، عید کا دن، اور ہم نے آج ٹاپک ہی رکھا ہے کہ جناب زہرا سلام علیہا اسوہ ہے پورے جہاں کے لیے، نمونہ ہے پورے جہاں کے لیے، اور اتنی عظمتوں کے باوجود امام زمان علیہ السلام خود فرماتے ہیں ان فی ابنت رسول اللہ لی اسوۃ حسنہ، کہ رسول خدا کی بیٹی میں میرے لیے بہترین نمونہ ہے، یعنی خود رسول خدا کی بیٹی کا وجود میرے لیے نمونہ ہے۔ حدیث آئی ہے کہ جناب زہرا کو فاطمہ کا نام کیوں دیا گیا؟ سمیت فاطمہ، فاطمہ کو فاطمہ نام دیا گیا کیونکہ فاطمہ سے مراد ہے جدا کرنے والی، شیعوں کو جدا کرنے والی ہے جہنم کی آگ سے۔ اب جو شروط و شرائط ہیں، ان شروط و شرائط پہ جب ہم عمل کریں گے تو ہم لائق بنیں گے کہ جناب زہرا سلام علیہا ہمیں قبول کریں، ہمیں قبول کریں اور ہماری شفاعت کریں۔ اب ایک خطبہ فدق ہے جن کی علماء نے بہت زیادہ تشریح کی ہے، بہت ہی زیادہ تشریح کی ہے خطبہ فدق کی۔ ایک خطبہ جو جناب زہرا سلام علیہا نے ارشاد فرمایا وہ تھا شہادت کے ایام میں، مدینے کی عورتوں سے ارشاد فرمایا ہنگام شہادت کے وقت۔ اس کے چند جملات ہیں، اور جملات کیونکہ جناب زہرا سلام علیہا صرف خطاب مدینے کی عورتوں سے نہیں ان کا خطاب، بلکہ پورے جہاں کے لیے خطاب۔ شروعات کر رہی ہیں جناب زہرا سلام علیہا، فرما رہی ہیں فَقُبْحًا لِفُلُولِ الْحَدِّ، قبحًا کتنا برا ہے کہ تمہاری تلواریں کند پڑ گئی ہیں، تمہاری تلواریں کند پڑ گئی ہیں، یعنی برائی ہو رہی ہے، کوئی آواز بلند کرنے والا نہیں، برائی ہو رہی ہے، کوئی آواز بلند کرنے والا نہیں، حق کا ساتھ ختم کر دیا، حق کا ساتھ دینا ختم کر دیا تم لوگوں نے۔ یہ جملہ صرف ان مدینے کی عورتوں کے لیے نہیں ہے، یہ ہمارے لیے بھی ہے، ہمارے لیے بھی یہ جملہ قابل عمل ہے کہ ہم جہاں بھی ہوں حق کا ساتھ ضرور دیں، حق کا ساتھ دیں، پہلا جملہ۔ دوسرا واللعب بعد الجد، تمہارے اندر جدیت ختم ہو چکی ہے، لائٹلی لیتے ہو دین کو، دین کو آسان سمجھتے ہو۔ کوئی اگر گناہ کر رہا ہو، اگر تم گناہ کے موارد میں آؤ تو لائٹلی اس گناہ کو کر گزرتے ہو، کوئی خداوند عالم کا خوف نہیں، کوئی خشیت نہیں، بس واللعب بعد الجد۔ پہلے جب شروعاتی طور پہ تم اسلام لائے، تم لائٹلی نہیں لیتے تھے دین کو، آہستہ آہستہ تم نے آسان لے لیا ہے دین کو، گناہ کو، معصیت کرنے کو آسانی سے لے لیا ہے۔ تیسرا جملہ وَقَرَأَ الصَّفَاحُ وَصَدَعَ، اپنے امور اس کے ہاتھ سونپو جو لائق ہو، جو مقام اعلیٰ تک پہنچنے کی صلاحیت رکھتا ہو، جو مقام اعلیٰ تک تمہیں پہنچانے کی صلاحیت رکھتا ہو، خود مقام اعلیٰ تک پہنچا ہوا ہو اور تمہیں بھی کیا پہنچائے، مقام اعلیٰ تک پہنچائے۔ یہ بہت ہی اہم ہے ہماری زندگیوں میں۔ ہماری کل بحث ہوئی کہ ہماری زندگیوں میں ہمارا آئیڈیل کون، فلمی ایکٹر ہوں، وہ لوگ ہوں جو کھیلتے ہیں، ان کو ہم اپنا آئیڈیل قرار دیں، یا ان لوگوں کو اپنا آئیڈیل قرار دیں جو حقیقی دین کو بتاتے ہیں، حقیقی دین کو۔ تبھی جناب زہرا سلام علیہا نے ارشاد فرمایا قرأ الصفاء وصدع، اپنے امور اس کے ہاتھ میں نہ سونپو جو لائق نہ ہو،
بلکہ اپنے امور اس کے ہاتھ میں سونپو جو مقام اعلیٰ تک پہنچانے میں تمہاری مدد کرے، آئیڈیل بنے تمہارا، اسوہ بنے تمہارا. اور جناب زہرا سلام علیہ ہر لحاظ سے ہماری آئیڈیل بن سکتی ہیں، ہر لحاظ سے آئیڈیل بن سکتی ہیں. وَخَتَّلَ الْآرَاءَ وَزَلَ الْأَهْوَاءَ، غلط خواہشات، غلط افکار پر تم سے کبھی راضی نہ ہو. وہ اسوہ، وہ آئیڈیل جسے تم بنا رہے ہو، وہ تمہارے غلط افکار پہ، غلط خواہشات پہ کبھی راضی نہ ہو. بہت پیارا جملہ. بس آئیڈیل ایسا ہونا چاہیے جو تمہیں روکے، گندگی سے روکے، پستی سے روکے، اعلیٰ مقام تک لے جائے، خواہشات کا پیروکار نہ بنائے، غلط افکار پہ راضی نہ ہو آپ، کہ آپ کی غلط فکر ہو. بس تم سب اگر اس میں پڑھنے لگو تو وہ تمہیں روکے. وَأَنَّا زَحْزَحُوهَا عَنْ رَوَاسِيِ الرِّسَالَةِ وَقَوَاعِدِ النُّبُوَّةِ وَالدَّلَالَةِ. ان لوگوں کی کیوں پیروی کرنے لگے ہو جو رسالت کے بلند پہاڑوں کو، نبوت اور رہنمائی کی بنیادوں کو نقصان پہنچاتے، ہدایت کے بنیادوں کو نقصان پہنچاتے. ان کو کبھی آئیڈیل نہ بنانا جو تمہارے دین کا چہرہ بگاڑ دیں، تمہارے دین کو نقصان پہنچائیں. ان کو کبھی تم نے ماننا نہیں، ان کو کبھی تم نے اسوہ بنانا نہیں. تبھی امام زمانہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے لیے نمونہ ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی میرے لیے آئیڈیل ہے، اتنی عظمتوں کے باوجود. ٹھیک کیا کردار تھا جناب زہرا سلام علیہ کا؟ اگر آپ جزئی کردار، چھوٹا سا کردار آپ اگر دیکھ لیں تو وہ بھی ایک آپ کو توحیدانہ کردار نظر آئے گا. مثال کے طور پہ ایک چھوٹا سا کردار، اذان سننا. اس کو ہم کتنا لائٹلی لیتے ہیں، اذان سنے نہ سنے کیا فرق پڑتا ہے. گھر کے کاموں میں مصروف ہوتی جناب زہرا، لیکن منتظر رہتی کہ رسول خدا کی زبان سے اذان سنے. تبھی وہ فرماتی انی اشتہی ان اسمع صوت مؤذن ابی، مجھے بہت زیادہ شوق ہے کہ میں اپنے باپ کی زبان سے اذان کو سنوں. بہت زیادہ شوق. کہاں ہے ہمارے نوجوانوں میں، کہاں ہے ہمارے؟ اگر ہم ایک اذان سن لیں تو وہ کافی ہے، ایک کے بعد ہاں جی کافی ہے. ضروری نہیں کہ آپ 30 منٹ کی اذانیں سن لیں، یعنی لگاتار جو ہے ایک کافی ہے. لیکن ایک سنی ضرور ہے کہ ایک اذان جو آپ کے وجود میں ایک تبدیلی لائے. فرماتی ہیں انی اشتہی، میں بہت زیادہ شوق رکھتی ہوں کہ میں اپنے باپ کی آواز سے اذان سنوں. ٹھیک. اب جی اسوہ ہے کیا؟ علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اسوہ کے بنانا یعنی کیا؟ اسوہ بنانا کسی کے احکام پر ایمان لانا، اس کی پیروی کرنا، اس کے کردار اور گفتار کی پیروی کرنا. کسی کے احکام پر ایمان لانا، اس کی پیروی کرنا، اس کے کردار میں بھی، گفتار میں بھی، اور دیکھنا کہ کس طرح اس اسوے نے خدا کی راہ میں مشقت اٹھا کر قرب حاصل کیا تاکہ میں بھی قرب حاصل کروں. کہاں ہیں ہمارے جوانوں؟ کہاں انہوں نے پڑھا ہوا ہے جناب زہرا سلام علیہ کو، بلکہ تمام ائمہ کو، یعنی جس امام کے بارے میں، امام علی علیہ السلام کے بارے میں شاید منبر پہ زیادہ گفتگو ہوتی، ان کی بھی ہم نے صحیح تعلیم، پوری طرح سے تعلیم ہم نے حاصل نہیں کی. وہاں بھی مشکلات کھڑی ہوئی ہیں. اگر آپ کسی بھی نوجوان سے پوچھیں کہ امام علی کا دور حکومت کتنا تھا، وہ ہاتھ اٹھا دے گا اپنے اوپر. ہم نہیں، مجھ سے یہ پوچھ سکتے ہو کہ پی پی کی حکومت کتنے سال رہی، نواز کی حکومت کتنے سال رہی، یہ میں بتاؤں گا آپ کو. لیکن یہ نہیں بتا سکتا کہ مولا علی علیہ السلام نے کتنی حکومت کی. اس سے میرا کیا کام؟ اس سے
بس ہم نے تعلق ختم کر دیا. ٹھیک. امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو اسوہ ہے وہ قرآن مجسم ہے. وہ قرآن مجسم ہے، وہ عملی تفسیر ہے قرآن کریم کی. قرآن کریم کی عملی تفسیر ہے. تبھی خطبہ فدق میں جناب زہرا نے کہا کتاب اللہ معنا، کتاب خدا ہمارے ساتھ. ہم مجسم ہیں، ہم مجسم ہیں. جناب زہرا سلام علیہ اسوہ ہیں. اب کن کن امور میں ہماری اسوہ ہیں؟ پہلا، ہر لحاظ سے جناب زہرا مدافع ولایت تھی. عملی لحاظ سے، قولی لحاظ سے، اخلاقی لحاظ سے مدافع ولایت نظر آئیں. اتنی زیادہ کہ فداہا ابوہا کا خطاب ملا کہ اس کا باپ اس پہ قربان ہو جائے. یہاں اپنے باپ کی ماں ہے. یہ کس لحاظ سے؟ مدافع ہونے کے لحاظ سے دفاع ولایت کر رہی تھی جناب زہرا السلام نے. ٹھیک. بس پہلا وہ خطبہ فدق ہو یا یہ خطبہ ہو جو آخر میں شہادت کے وقت جناب زہرا السلام علیہ نے ارشاد فرمایا، یا کردار ہو جو مکے میں کردار ہم نے پہلے بتایا تھا کہ جناب زہرا کا کردار جو مکے میں تھا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی مشکلات کے سامنے جو جناب زہرا السلام علیہ کا کردار تھا، بہت ہی ایسا کردار ہے جو تقلید کے قابل ہے، پیروی کے قابل. لیکن کاش کہ ہمارے جوانوں کو یہ معلوم ہو. مصروفیت جو ان کی مصروفیت، بیجا مصروفیت جو جن میں پڑے ہوئے ہیں، ان سے اگر نکلیں، فرصت ملے تو یہ بہت اہم کردار ہے مکی زندگی کا جناب زہرا السلام علیہ کا. جب شیب ابی طالب میں جا رہی ہیں تو کتنی عمر کی تھیں نہیں معلوم. 2 سال کی تھیں، 3 سال کی تھیں، کسی کو نہیں معلوم. 2 سال کی عمر کی تھیں، جب ختم ہوا 5 سال کی عمر کی تھیں. ماں جب وفات پا گئیں تب کتنی سال کی تھیں. یہ سارا کچھ ہمارے جوان کو، چاہے وہ بچی کی صورت میں ہو یا بچے کی صورت میں ہو، دونوں صورتوں میں انہیں معلوم ہونا چاہیے. ٹھیک. دوسرا کردار جناب زہرا السلام علیہ کا عبادت، راز و نیاز، زہد، پرہیزگاری، اخلاص کو ادا کرنا، گھر کے تمام کام بھی کرنا. آپ تہجد میں پڑ جائیں گی کہ ایک بوڑھی عورت جو پڑوسن تھی وہ آتی اور بہت زیادہ وقت لیتی احکام شریعہ پوچھنے میں، دین سیکھنے میں. کبھی بھی جناب زہرا السلام علیہ نے ایسا برتاؤ نہیں کیا جس میں ناراضگی کا اظہار. اس بوڑھی عورت نے فیل کیا، اس نے محسوس کیا اور پیغام دلوایا، پیغام پہنچوایا کہ اس وجہ سے نہیں آتی کہ آپ مصروف بھی رہتی ہیں، ناراض نہ ہو جائیں. جناب زہرا کا جواب کیا کہ میں کبھی بھی خدا کے حکم کو پہنچانے میں، تبلیغ کرنے میں تھکتی نہیں، پریشان نہیں ہوتی، غصے کا اظہار نہیں کرتی، نہ غصہ ہوتی. ایک بہت بڑا ہم تھک جاتے ہیں. کیونکہ تھکا دینے والی دنیا ہے. دنیا کیا ہے؟ تھکا دینے والی. اور جناب زہرا السلام علیہ کا کردار کہ اتنی زیادہ مصروف، اس کے باوجود وہ تھکتی نہیں. کچھ عورتیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور کہا جہاد کیوں مردوں کے ساتھ مخصوص ہے؟ یہ ہمارے لیے فضیلت کیوں نہیں؟ ہم کیسے اس ثواب کو حاصل کریں؟ رسول خدا، سوال کیا تھا؟ ہم کیسے اس جہاد کو حاصل کریں؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت کا جہاد اور عورت کے جہاد کا ثواب گھر میں ہے. گھر میں وہ جہاد کرتی. کس لحاظ سے؟ بیوی ہونے کے لحاظ سے، ماں ہونے کے لحاظ سے، بیٹی ہونے کے لحاظ سے. ذرا غور کرے جناب زہرا السلام علیہ کی زندگی میں کہ جناب زہرا سلام علیہ جہاد اکبر کرنے والی، ماں ہونے کے لحاظ سے بھی، بیٹی ہونے کے لحاظ سے بھی، بیوی ہونے کے لحاظ سے بھی. امام خمینی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جناب زہرا ہر لحاظ میں پوری اترتی،
ہر لحاظ میں پوری اترتی ہیں. یعنی جو بھی لحاظ آپ جناب زہرا کے بارے میں سوچیں اس میں وہ کامل نظر آئیں گی، پوری نظر آئیں گی، بلکہ روشن نظر آئیں گی. امام خمینی رحمۃ اللہ روشن نظر آئیں گی. جو بھی لحاظ ایک عورت کے لیے تصور کیا جاتا ہے وہ انسان کی تمام حقیقت ہیں. جناب زہرا سلام وہ انسان کی تمام حقیقت ہیں. وہ ملکوتی موجود ہیں. ملکوتی ہم بتاتے ہیں کہ ملکوتی موجود کیسے ہیں. وہ ملکوتی موجود ہیں اس عالم ناسوت میں. عالم ملکوت کا موجود ہیں کس میں؟ عالم ناسوت میں. بلکہ وہ موجود جبروتی یا موجود جبروتی کا اسوہ ہیں. موجود جبروتی کون ہے؟ فرشتے. بلکہ وہ موجود جبروتی بلکہ ان کے لیے بھی اسوہ ہیں. ان کے لیے بھی اسوہ ہیں. جناب زہرا سلام اللہ علیہا وہ عورت ہیں جن میں تمام انبیاء کی صفات موجود ہیں. اگر جناب زہرا مرد کی صورت میں ہوتی تو رسول خدا ہوتی صلی اللہ علیہ وسلم. تبھی وہ حدیث ہم نے پڑھی تھی جو رسول خدا کی کأنی بہا گویا وہ میں ہوں. جناب زہرا کے لیے کیا کہا؟ کأنی بہا گویا وہ میں ہوں. امام خمینی صحیفہ نور میں کیا فرماتے ہیں کہ اگر جناب زہرا سلام علیہ مرد ہوتی تو وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک، بس بہشتی وجود ملکوتی وجود اسی حدیث میں رسول خدا نے فرمایا الحوراء الانسیہ. حور ہیں انسانی شکل میں. یہ ملکوتی موجود. حور کا تعلق کس کے ساتھ؟ بہشت کے ساتھ ہے، جنت کے ساتھ. اسے کہتے ہیں ملکوتی موجود. اور جبروتی موجود رسول خدا نے کہا متا قامت جب بھی وہ کھڑی ہوتی محراب عبادت میں تو ان کی روشنی آسمان تک چلی جاتی اور ملائکہ روشن ہو جاتے، آسمان اور فرشتے روشن ہو جاتے. بس یہ جبروتی موجود یا جبروتی موجود کا اسوہ اعلیٰ. بس فرشتے روشن ہو جاتے. بس جناب زہرا سلام علیہا اس وسیع عالم کا موجود ہے. وسیع عالم، ملکوتی موجود بھی وسیع ہے، جبروتی موجود بھی وسیع ہے. تبھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خداوند عالم نے نور فاطمہ سلام اللہ علیہا کو عالم ملک کے خلق کرنے سے پہلے، عالم ناسوت کے خلق کرنے سے پہلے خلق کیا. یعنی عالم ملکوت میں رہیں، عالم جبروت میں رہیں. اور یہ دوسرا تھا کہ وہ ہمارے لیے اسوہ بنے. تیسرا خداوند عالم کی معرفت. خداوند عالم کی معرفت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جناب جبرائیل جناب زہرا سلام علیہ کی خدمت میں آئے اور کہا کہ خداوند عالم نے آپ کو سلام بھیجے ہیں اور فرمایا ہے کہ کوئی حاجت ہے تو بیان کریں. ذرا غور سے سنیے گا. ہمارے بچوں کے پاس اگر جناب جبرائیل آئے اور کہے کہ کوئی حاجت ہے تو بیان کریں، وہ بھی ذہن میں رکھیے گا. کوئی حاجت ہے تو بیان کریں. جناب زہرا سلام علیہ تھوڑی دیر خاموش رہیں اور سر کو بلند کر کے کہا جو خدا کی بارگاہ میں عبادت کر کے معرفت حاصل کر کے میں لذت اٹھا رہی ہوں، اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں میرے لیے، اس سے بڑی کوئی چیز مجھے نہیں چاہیے، اس سے بڑی کوئی چیز ہے ہی نہیں. میری حاجت اس کے علاوہ کچھ نہیں کہ میں خدا کی عبادت میں جمال اور لذت کو اٹھاتی رہوں، جمال دیکھوں اور لذت کو اٹھاتی رہوں اور خدا کی بارگاہ میں ہی رہوں. اس سے بڑی کوئی میری حاجت نہیں. یہ اندازہ لگائیں، یہ ہے اسوہ جناب زہرا سلام علیہ. کاش ہمارے ہر نوجوان کو یہ معلوم ہوتا کہ جناب زہرا سلام علیہ نے لذت مانگی ہے. کس کی لذت؟ خدا کی معرفت کی، توحید کی، عبادت کی، جمال کی. اور
ہماری لذتیں کیا ہیں؟ ہماری لذتیں الگ ہی ہیں. کسی کو لذت کہاں ملتی ہے، کسی کو لذت کہاں ملتی ہے، ہر ایک کی الگ الگ. ایک مسابقہ کروایا کہ امام زمانہ اگر ظہور کریں گے تو ظہور جب کریں گے تو آپ کی خواہشات کیا ہوں گی. کاغذ اور قلم سب کو دیا اور کہا کہ آپ لکھیں، اپنی طرف سے لکھیں کہ آپ جب پہلی دفعہ امام زمانہ سے ملیں گے تو کیا کہیں گے. کسی بچے نے کوئی خاطر خواہ جواب نہیں دیا. سب کا یہ تھا کہ امام زمانہ جب ملیں گے تو میں کہوں گا ہمارا گھر کرائے کا ہے، اپنا گھر دے دے امام. کسی نے ٹوائے کے بارے میں کہا تھا کہ ٹوائے جو ہے ہمیں اپنے ابو امی جو ہے ٹوائے نہیں لے کے دیتے. وہ معرفتی لیول، وہ اسوے ہماری زندگیوں میں شامل نہیں. ان بچوں کا کوئی قصور نہیں، کیونکہ ان کی زندگیوں میں شامل نہیں. ان کی زندگیوں میں شروع سے ہی پتہ نہیں کیا کیا شامل ہو جاتے ہیں. ڈوریمون، نوبیتا، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں آ جاتی ہیں. ان کے دوسروں کے بارے میں ان کو فکر کرنے کی کوئی ضرورت ہے ہی نہیں. یہ بہت بہت اہم ٹاپک ہے جناب زہرا سلام علیہا کہ جبرائیل آتے ہیں. ہم تو لسٹ ہی بنا دیتے کہ جی پتہ چلے ہمیں کہ جبرائیل آ رہے ہیں، لسٹ بنا دیں ہم پوری کہ کیا کیا کہنا ہے ہم نے، کیا کیا مانگنا ہے ہم نے. وجہ کیا ہے؟ وجہ ہے اسوے سے دور. اس اسوے کو ہم سمجھے نہیں، وہ اسوہ ہماری زندگیوں میں داخل ہوا نہیں. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تبھی گواہی دیتے ہیں ان ابنتی فاطمہ. بس یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ رسول اپنی بیٹی کے لحاظ سے نہیں کہہ رہے ہیں. ہاں بیٹی ایک پلس پوائنٹ ہے، ایک وجود کے لیے کہہ رہے ہیں ان ابنتی فاطمہ ملأ اللہ قلبہا و جوارہا. خدا نے اس کے دل کو اور ظاہری اعضاء و جوارح کو ایمان اور یقین میں بھر دیا ہے، پر کر دیا ہے، بھر دیا ہے، پر کر دیا. امام خمینی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جناب زہرا سلام علیہا تمام عوالم کے لیے اسوہ حسنہ ہے. تمام عوالم، ہم نے کہا ملکوتی موجود، جبروتی موجود، ناسوتی موجود، عالم ناسوت کا موجود. جناب زہرا سلام علیہ کی شخصیت نے ہمیں سمجھایا ہے کہ عورت ہوتی کیا ہے. عورت ضعیف ہوتی ہے یا عفیف ہوتی ہے، پاک ہوتی. عورت ضعیف ہے یا عفیف ہے، پاک دامن ہے. یہ عفیف ہے، پاک دامن. ضعیف نہیں ہو سکتی عورت کبھی بھی. یہ کس وجوہ سے ہمیں سمجھ آیا ہے جناب زہرا سلام علیہا کا. تھوڑی سی مثالیں ہم دیتے ہیں کہ جناب زہرا سلام علیہا کہ جو خداوند عالم کی معرفت تھی، خداوند عالم سے راز و نیاز تھا، وہ راز و نیاز دعاؤں کے ذریعے کیسے. دعائیں جو جناب زہرا سلام علیہ، ہم نے پہلے بتایا تھا بہت ساری دعائیں ہیں جناب زہرا سلام علیہ، صبح کی، شام کی، ہر دن کی، مخصوص دن ایام کی، ہر ایک کی دعائیں. صبح اور شام کی ایک دعا تھی جناب زہرا کی. صبح اور شام کو دعا کرتی تھی یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. اے حی و قیوم تیری رحمت کا استغاثہ کرتی ہوں، فاغثنی میری فریاد کو سن لے. ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین ابدا. خدا مجھے کبھی بھی اپنے حال پہ رہا نہ کرنا. کیا بات، مجھے کبھی بھی اپنے حال پہ رہا نہ کرنا. وَأَصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّهُ. اے خدا شانی میری زندگی کا ہر معاملہ، ہر حالت میری زندگی کی تیرے مد نظر ہونی چاہیے، تیری اصلاح میں ہونی چاہیے، تیری اصلاح میں ہونی چاہیے. یا ہفتے کے دن کی صبح کے وقت کی یہ دعا، اللہم اجعل اول یومی ھذا فلاحا. اے خداوند عالم اس دن کی شروعات کامیابی کے ساتھ کرا دے میری. وآخرہ نجان، اور اس دن کا آخر نجات میں قرار دے، کامیابی میں قرار دے. وأوسطہ صلاحا، اور اس کا درمیان کیا کر دے، اصلاح سے بھر دے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد
وجعلنا، اے خدا قرار دے ہمیں ان میں سے جو تیری طرف ہمیشہ رجوع کرتے ہیں اور تو انہیں قبول کرتا ہے، ان کے رجوع کو قبول کرتا ہے۔ وتوکل علیہ، اے خدا ان میں سے قرار دے جو تم پہ توکل کرتے ہیں، تو ہی کافی ہوتا ہے ان کی۔ وتضرع الیک، اور خدا مجھے ان میں سے قرار دیں جو تیری بارگاہ میں گریہ وزاری کرتے ہیں اور تو اپنی رحمت کو نازل کرتا ہے، ان پہ اپنی رحمت کو نازل کرتا ہے۔ اتوار کے دن کی صبح کے وقت کی دعا تھی، اللہم انی اسألک قوتا فی عبادتک، اے خدا مجھے قوت دے کہ میں تیری عبادت کے ساتھ جڑی رہوں۔ ہم نے بتایا تھا کہ شب جمعہ جناب زہرا کی عبادت کیا تھی؟ جناب زہرا کی عبادت شام کو، رات کو کھڑی ہوتی، امام حسن فرماتے تا صبح تک محراب عبادت میں کھڑی ہوتی، محراب عبادت میں کھڑی ہوتی اور راز و نیاز کرتی خداوند عالم سے، گریہ کرتی، دوسروں کے لیے دعائیں مانگتی۔ فرما اللہم انی اسألک قوتا فی عبادتک، کہ قوت دے مجھے اپنی عبادت میں، وتبصرا فی کتابک، اور مجھے بصیرت دے کہ میں تیری کتاب میں بابصیرت ہو کے آؤں، وفہمن، اور فہم دے خداوند عالم، فی حکمک اللہم صلی علی محمد وآل محمد ولا تجعل القرآن بنا ماہلا، کہ خدا مجھے قرآن سے کبھی بھی جدا نہ کرنا، قرآن سے کبھی بھی جدا نہ کرنا، کہ خداوند عالم صراط مستقیم سے مجھے کبھی بھی نہ ہٹانا، ومحمدن عنا مولین، اور خداوند عالم مجھے ہمیشہ رسول خدا کی ولایت میں رکھنا۔ اسی وجہ سے جناب زہرا السلام علیہ صدیقۃ الکبریٰ، صدیقہ یہ نہیں کیا، صدیقہ یہ نہیں جو کہے وہ کر کے دکھائے، اس کے عمل سے آشکار، اس کے عمل سے آشکار ہو۔ بس جناب زہرا السلام علیہ اتنا بڑا آئیڈیل ہے، اتنا بڑا نمونہ ہے، ہر پہلو پہ غور کرنے کی ضرورت، کیونکہ ہم نے بیٹی ہونے کے لحاظ سے بتا دیا تھا، بیوی ہونے کے لحاظ سے بتا دیا تھا، وہ بحث ہو چکی تھی، اس وجہ سے اسے دوبارہ ہم نے نہیں کیا، ٹھیک۔ تبھی مدینے کی عورتوں سے کہا ما هذه الغمیزہ کی اشرکتم بعد الایمان، معرفت کیوں کم ہے تمہارے اندر کہ تم ہمارے بارے میں شک کرنے لگے ہو کہ ہماری منزلت کیا ہے، کیونکہ دنیا دار ہو گئے تھے، معرفت کم ہو گئی، معاشرہ معرفت سے ہٹ جائے، آئیڈیل کو، اسوے کو بھول جاتا ہے انسان، اسوا یاد نہیں رہتا انسان کو، عملی لحاظ سے بھی، اخلاقی لحاظ سے بھی، عقائدی لحاظ سے بھی۔ کتاب اللہ بین اظہرکم، کتاب خدا تمہارے سامنے ہے، کھلی ہوئی ہے تمہارے، پھر بھی ہماری مخالفت کر رہے ہو۔ یعنی واقعاً اگر معاشرہ کتاب سے دور ہوگا تو اہل بیت سے دور ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ہوگا۔ یہ جناب زہرا السلام علیہ کے جملے، ان جملات کا ہم نے مستاق نہیں بننا۔ فرماتی ہیں تاللہ لو مالوا عن المحجۃ اللہ، خدا کی قسم تم سب روشن حجت سے دور ہو چکے ہو۔ شاید خطاب مدینے کی عورتوں سے تھا، لیکن اس خطاب میں ہم بھی شامل، ہمارا معاشرہ بھی شامل ہے کہ ہمارا معاشرہ روشن حجت سے جدا ہو کے پتہ نہیں کہاں بھٹک رہے ہیں، اسپائڈر مین، بیٹ مین، پتہ نہیں کون کون سے مین، کیا جادو کر دیا، کتنا بڑا جھوٹ ہے۔ اب تھوڑا غور سے دیکھیں، جھوٹ کی انتہا ہوتی ہے ان فلموں میں، ان موویز میں، ان کریکٹر میں، جھوٹ کی انتہا۔ ذرا دیکھیں کہ ان کو دیکھ کے جو افکار بنے گی، جو فکریں بنے گی، وہ کیا ہوں گی؟ بالکل خیالاتی پلاؤ، خیالی پلاؤ پکے گا۔ ہاں جی، ذہن میں رکھیے گا، جناب زہرا سلام علیہ خطاب کر رہی ہیں، خدا کی قسم تم سب روشن حجت سے دور ہو چکے ہو، روشن حجت جو ہماری زندگی بنانے آئی ہیں۔ بس انسان کامل اسوہ حسنہ، عرفا کہتے ہیں، بڑا پیارا نقطہ عرفا کا، عرفا کہتے ہیں
انسان کامل اسوہ نہ ہوتا یہ جہاں خلق ہی نہ ہوتا. یہ جہاں خلق ہوا ہے خلیفۃ اللہ کی وجہ سے, خلیفۃ اللہ کی وجہ سے. لولا الحجت لساخت الارض باہلھا, اگر حجت نہ ہو تو یہ جہاں کیا ہو, بیکار, تباہ و برباد. کسی بھی لحاظ سے, ہر لحاظ سے, عقائدی لحاظ سے ہو, عملی لحاظ سے ہو, جس لحاظ سے بھی آپ جہاں کو دیکھیں تباہ و برباد ہو جاتا. ہاں جی, حجت کے بغیر یہ جہاں کیا ہے, تباہ ہو کسی کام کا. حجت کی حجت کون ہے؟ جناب زہرا سلام علیہ. وہ حجت جس کی وجہ سے جہاں باقی ہے, اس حجت کی حجت جناب زہرا سلام علیہ. تبھی پہلے کہا لولاک لما خلقت الافلاک, اے رسول تیرا وجود اس جہاں کا وجود, اے رسول تیرا وجود نہ ہوتا تو یہ جہاں کسی کام کا نہ ہوتا. بس شروع سے آئیں, آدم و حوا, نوح و ابراہیم, یہ ساری ابتدا تھی کہاں تک پہنچانے کے لیے؟ رسول خدا علی علیہ السلام اور جناب زہرا تک پہنچانے کے لیے. کیوں؟ کیونکہ بھائی یہ حجتیں ہیں, آدم سے شروعات ہوتی ہے حجت کی, یہ حجتیں ہیں, اور ان حجتوں کی وجہ سے یہ جہاں باقی ہے. اور خود یہ حجتیں کس کی وجہ سے باقی ہیں؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم, امام علی علیہ السلام اور جناب زہرا السلام علیہ. تبھی روایات میں آیا اگر فاطمہ نہ ہوتی تو افلاک نہ ہوتے. یعنی شروع سے آپ اسے کہیں آدم سے لے کے تا جناب عیسیٰ علیہ السلام تک, یہ سارے نہ ہوتے اگر محمد اور آل محمد نہ ہوتے. بس وجہ کیا ہے؟ عرفاء کہتے ہیں کہ اسوے کی وجہ سے تو پورا دنیا یہ جہاں کا ہے. اگر اسوا نہ ہوتا, اور اسوا کامل جناب زہرا السلام علیہ, ان کی زندگی کو ہم نے دیکھنا ہے. تبھی امام حسن عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں نحن حجج اللہ علیکم, ہم تم سب پہ حجت ہیں, و فاطمہ حجت اللہ علینا, اور فاطمہ سلام اللہ علیہا ہم پر حجت. ہماری وجہ سے تم سب کا وجود ہے, اور جناب زہرا کی وجہ سے ہمارا وجود. کتنا بڑا مقام ہے جناب زہرا السلام علیہ کا, کتنا عظیم مقام ہے جناب زہرا سلام علیہ کا. خداوند عالم سے دعا ہے کہ اس اسوے کو سمجھنے کی ہر بوجھ سے, کیونکہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر لحاظ سے جناب زہرا سلام علیہ اسوہ ہیں, سردار ہیں, سیدہ ہیں, صدیقۃ الکبریٰ ہیں. بس ان کو سمجھنے اور ان کی باتوں کو پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور یہی ہمارے لیے سب سے روشن اسوا ہو, اور کوئی اسوا نہ ہو, ایسا اسوا نہ ہو جو بیڑا گرک کرنے والا ہو. صلی اللہ علی محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین.